الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز محشر میں فیصلے فرمانے والا ہے، آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سیاح ہے، لامکا راحت قلب و سینہ، سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی پاک ذات کی بریائی اور عظمت کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ قرآن پاک میں جب اللہ نے فرمایا سبحان الذی، سبحان یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کی اس میں پاکی ہے، پاک ہے وہ ذات. تو رب العالمین اپنی ذات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ میں پاک ہوں، یعنی میری ذات پاک ہے، یعنی ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر وہ چیزوں سے پاک ہے جو کچھ انسان جو ہے استعمال کرتا ہے، تو وہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی پہلے پاکی بیان فرما رہا ہے کہ سبحان الذی، اس کے بعد آگے فرما رہا ہے کہ میں پاک ہوں، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف جو ہے اللہ نے سیر کرائی، اور سیر کون سی؟ رات میں سیر کرائی. تو یہ بھی لفظ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ سیر جو ہے صبح کی نہیں ہے بلکہ وہ بالخصوص رات کی سیر ہے. تو یہاں پر مفسرین، محدثین، فقہاء کرام بیان فرما رہے ہیں کہ سبحان الذی اسرا، تو اللہ نے جب لفظ اسرا کا استعمال کیا تو لفظ اسرا کا معنی ہے رات میں سیر کرانا، اور اس کی لفظ کی خصوصیت رات میں سیر کرانے کی ہے. تو اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کیا اور فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی رب العالمین ہے، قادر مطلق ہے، وہ خود اپنے طرف اشارہ فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو رات و رات مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف سیر کرائی، پھر وہاں سے آسمانی دنیا کی طرف سیر کرائی، عرش اعلیٰ کی طرف میں نے سیر کرائی، جنت دوزخ کی سیر کرائی. اس کے اللہ نے جنت دوزخ سے بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے خود اپنا دیدار کرایا. اللہ نے عرش اعظم پر اللہ نے بلایا، جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ ثم دنا فتدلی، یعنی وہ قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ بس قریب ہو گئے، یعنی قربت کا کوئی پیمانہ بھی نہیں بتایا گیا، قربت کا کوئی جو ہے پیمانہ، پیمائش، کوئی جو ہے ماپنے کا کوئی آلہ کچھ بھی نہیں بتایا گیا. اللہ نے فرمایا بس میرا محبوب مجھ سے قریب ہوا. ثم دنا فتدلی، اب فکان قاب قوسین او ادنی، جتنا کہ جو ہے دو انگلیوں کے درمیان میں جتنا فرق ہوتا ہے وہ مفسرین، محدثین، فقہاء کرام بیان فرما رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے اپنی پاکی بیان فرمائی، پھر اس کے بعد اپنی ذات اور پاک کا خیال ہمارے ذہنوں میں ڈال کے اللہ نے ہمارے ذہنوں کو بھی پاک کر دیا، تاکہ وہ اللہ پاک ہے تو پھر اب ہمارا ذہن بھی پاک ہوا کہ ہمیں پاک ہونا چاہیے کہ مولا تو قادر مطلق ہے، تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہاں، تو تیری منشا ہے بس، تو جب ان میں ساری کائنات، سارے مخلوق کو، عالم جمادات کو، عالم نباتات کو، حیوانات کو، سب کچھ تو نے بنا دیا. تو جب تو پاک ہے تو اب ہمیں کسی چیز کا شک و شبہ کسی امت مصطفیٰ کو نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ پاکی بیان فرما دیا، اب شک و شبہ تو ختم، برخاست. تو ہوا کیا
کہ جب اللہ پاک ہے تو اس نے اپنے محبوب کو راتوں رات کیا کرائی؟ سیر کرائی، اور مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف سیر کرائی، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر بلایا، پھر سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی، وہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ لامکاں کی طرف سیر کرائی۔ یہ ساتویں آسمان تک تو مکان ہے، وقت ہے، ہر چیز جو ہے وقت مقربہ چل رہی ہے، لیکن سدرۃ المنتہا کے آگے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی اوقات ہے، نہ کوئی کسی چیز کا جو ہے ترتیب کوئی چیز کی نہیں ہے وہاں پہ۔ یہ سب دنیا ہی میں ساتویں آسمان کے نیچے سدرۃ المنتہا سے پہلے ہی سارے اوقات ختم۔ یہ مکان ہے، وہ لامکان ہے، جسے ہم جو ہے مفسرین محدثین کرام اور شعراء کرام کہتے ہیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکان سے جو ہے لامکان کی طرف آپ چلے۔ تو لامکان یہاں پہ کچھ مکان نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پر، بس لامکان ہے۔ وہاں پر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار رکے اور کہنے لگے میرا آقا و مولا، بس میری حد تو یہی ہے، اب اس کے آگے میں گزر نہیں سکتا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا، اب یہاں سے صرف اللہ تعالیٰ آپ ہی کو بلا رہا ہے، اب آپ ہی جو ہے آج کے رات جو ہے اس جو سفر معراج ہے، یہ بلندیوں کا جو مقام ہے وہ صرف آپ ہی کے حق ہے۔ تو آپ وہاں رکے، تو یہاں پر جب اللہ نے بیان فرمایا کہ شروعات اللہ نے اپنی ذات سے کی، کہ بتایا کہ میں پاک ہوں، میری ذات پاک ہے، اور میں نے ہی میرے محبوب کو جو ہے حرام سے بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کرائی، اور کوئی زیادہ وقت نہیں لگا۔ وہ اگر ذرہ بھی اگر وسوسہ آ جائے تو پھر ہمارا ایمان بے فائدہ، ایمان خطرے میں آ جائے تو پھر ہماری نمازیں بھی رائے گاہ ہو جائیں گی، اور ہمارا روزہ بھی رائے گا، ہمارے سارے ذکر و اذکار سب ختم ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت و اطاعت ہے اللہ کے نزدیک سب سے پہلا مقام رکھتی ہے، پہلا مقام ہے، پھر اس کے اوپر عبادات ہیں، تمہارے ذکر و اذکار ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، سب کچھ ہیں، پہلے اطاعت اور محبت و عقیدت مصطفیٰ پہلے ہے اللہ کی بارگاہ میں، سب بعد میں ہے۔ تو یہاں محبت اور عقیدت کا مسئلہ بڑا نازک ہے، جس کو اللہ نے جو ہے فرما دیا کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ وہ کیسا گئے، وہاں سے کیسا گئے، وہاں تک کیسا گئے، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، پھر جو ہے آسمانی دنیا پہ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتویں آسمان پہ چلے گئے، اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے سدرۃ المنتہا کیسے گئے بولے تو یہ جو شیطانی وسوسہ ہے جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے والا ہے اور دل سے عشق مصطفیٰ کو ختم کرنے والا ہے، تو یہ سارے وسوسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے ذہن و دل و دماغ کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، جب وہ پاک ہے تو پھر اب اس نے خیال اپنے جو ہے نام مبارک سے امت مصطفیٰ کے قلب کو پاک کر کے اپنے محبوب کی محبت کو ڈالنا چاہتا ہے، ہمارے دل و دماغ کو، ذہنوں کو پاک کر کے اپنے محبوب کی اطاعت کو ڈالنا چاہتا ہے اور اپنے محبوب کی عقیدت کو ڈالنا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرنا ہے، جب اس کو لے جانے والا میں ہوں، سیر کرانے والا میں ہوں، رات کے کچھ قلیل سے حصے میں، کچھ وقفے میں اللہ نے سیر کرائی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا علیہ فرماتے ہیں جب مجھے لے جایا گیا تو جب میں بستر سے اٹھا، پھر وہاں سے جب میں بیت المقدس کو گیا تو اس کے بعد جب اللہ نے مجھے واپس لے آیا تو وہاں پر جو زنجیر میرے جسم سے ہل رہی تھی وہ زنجیر ابھی بھی ہل رہی تھی۔ پھر میں جب واپس بستر پر آیا تو میرا بستر بھی گرم تھا۔ قربان ہو جائیں تو اب اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کی سیر کرائی۔ تو اب اگر وسوسہ آتا ہے، شیطانی وسوسے خیالات آتے ہیں تو پھر فوراً جو ہے رب العالمین کی ذات پہ غور کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ غور ہونا۔ کسی بھی قسم کا وسوسہ آ جائے تو اللہ کی ذات پہ کر سکتے نہیں کر سکتے، پھر ہمارا جو ہے پیدا ہونا بیکار ہے، ہمارا زندہ رہنا بیکار ہے۔ اگر ہم اللہ پہ جو ہے سچا ایمان نہیں رکھتے اور آقا سے سچی محبت نہیں کرتے تو پھر ہمارا ایمان ہی بیکار ہے۔
بس ہمارا جو ایک لباس ہے بس ایک نمود اور نمائش کا ہمارا لباس رہ جائے گا. ہم برائے نام مسلمان رہیں گے لیکن ہمارا دل میں ایمان نہیں کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی ذات کو سامنے رکھا، پھر اپنی پاکی کو سامنے رکھا، اپنی قدرت کو سامنے رکھا، اپنی کبریائی کو سامنے رکھا. یہ سارے چیزوں کو سامنے رکھ کے فرمایا کہ میں میرے محبوب کو سیر کرایا رات کے خلیل سے حصے میں. جب آقا و مولا تشریف لے گئے، ہر چیز آپ نے دیکھی، سارے غیب کے پردے اللہ نے اٹھائے، سب کچھ غیب کی چیزیں اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا. ہاں، اور جب غیب کی چیزیں جب اللہ نے بتایا تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے محبوب کو ہی بتایا. ہاں، اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اپنی امت کو آ کر بتایا. یہ امت سے اتنی محبت ہے جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت سے جو ہے اپنے 70 ماہوں سے زیادہ اللہ یہ محبت کرتا ہے. سرور انبیاء بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. تو آقا و مولا ہمیں آ کر بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتایا، آپ نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا آپ کے مراحل ہوئے، کیا انعامات سے نوازا گیا. ہاں، کیا کیا جو ہے عذاب قبر کے جو ہے مراحل آپ نے دیکھے، دوزخ کے اندر کون سے عذاب اللہ نے رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتایا. جنت کی سیر کرائی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے علیہ وسلم کو بتا کر جو ہے امت پہ احسان عظیم کیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ نے اس امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی. اس سے پہلے یہ ساری چیزیں کسی امت کو عطا نہیں ہوئی. اتنی فضیلتیں، اتنی جو ہے اعلیٰ مراتب اور اتنے انعامات، نوازشات یہ کسی امت کو نہیں ہوئے، صرف امت مصطفیٰ کے حق میں یہ ساری چیزیں. ہم اتنے خوش نصیب ہیں، لیکن امت اپنے آپ کو نہیں پہچانتی. ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. بس ہم اپنے ایک محدود سوچ لے کے آج کا مسلمان جی رہا خالی. محدود سوچ، صبح ہو رہی، شام ہو رہی، یوں ہی زندگی تمام ہو رہی. یہی آج امت مصطفیٰ کا یہ حال ہو کے رہ گیا ہے. ہم جو سوچ ہمیں ہونا چاہیے تھا، ہاں، اتقوا فراست المؤمنین، اللہ کا حکم ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے ہاں تو کسے دیکھتا ہے؟ اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اللہ کی نظر، اللہ کے نور کی مثال کیوں دی گئی کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی سوچ لامحدود ہوتی ہے. وہ محدود سوچ رکھ کے اپنے آپ کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا، بس اتنا ہی سوچ کے جو ہے بیٹھے ہوا ہے. یہ سوچ رکھنے والا انسان کبھی ترقی نہیں کرتا. خود کی سوچ رکھنے والی وہ قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی. جو خود کی محدود سوچ رکھ کے اب اپنی زندگی گزار رہی ہے تو وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. ہاں، خدا کی قسم نہیں بڑھ سکتے آگے. آپ سوچ کے دیکھیے، اگر آپ صبح ہو رہی، شام ہو رہی، ایک زندگی آپ کی ایک معمول پہ چل رہی ہے، ہاں، اور آپ کی سوچ بھی اتنی ہے، جتنا معمول زندگی کا جو معمول بنا ہوا ہے وہی سوچ بھی اتنی ہے، تو آپ بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو وہیں پہ رہیں گے. آپ آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ آپ نے آگے کا نہیں سوچا، آگے بڑھنے کا نہیں سوچا. تو ہماری مسلمانوں کی آج جو قوم میں سوچ ہے ہماری ایک محدود سوچ ہے. ہاں، بس کیا ہے، پیدا ہو گئے، اب تعلیم کا مسئلہ ہے، بڑا نازک ہے، بس میرے کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بس وہی کرنا ہے، بس میرے مقصد وہی ہے. بس تعلیم بھی اگر حاصل کر رہے ہیں تو ایک مقصد بنا، اتنا ہی وہی کام کرنا ہے بس ان کو. ہاں، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے 100% اگر مسلمان جو ہے نوجوان بچے اگر سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں جو ہے تعلیم جو یہ کروں گا بول کے انہیں پڑھ رہا، تو 80% بچے وہ کام نہیں کر سکتے. جو آپ کو سوچ دی جا رہی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، وہ بننا ہے بولے تو اس سے پہلے جو انہیں زندگی میں اس کے ٹن آ جاتا، مصیبت آ جاتی، آزمائش آ جاتی، انہیں کہاں کے چلے جاتا. ہاں، پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین کہاں ہے پھر؟ ہاں، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، آقا کی اطاعت میں ہے، سیرت مصطفیٰ میں ہے، اسوہ حسنہ میں ہے. ہاں، اس کے اندر اللہ کی جو ہے دلوں کا چین ہے، اطمینان ہے کہ بندہ اگر کہیں ناکام بھی ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو بے چینی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا چین اس نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں رکھا ہے. دلوں کا چین اس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں رکھا ہے. تو مصیبت بھی آ جائے تو وہ پریشان نہیں ہوتا. ہاں، تو یہ سوچ اپنی جو ہے ہر ماں باپ، ہر بڑے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ سوچ دینا چاہیے کہ بیٹے دلوں کا چین اللہ اس کے رسول کی یاد میں ہے، سرور انبیاء کی اطاعت میں ہے، سیرت مصطفیٰ میں ہے، ہاں، آقا کی زندگی میں ہے. ہاں، یہ دلوں کا چین وہاں پہ ہے. ہاں، اور بندہ اگر نہیں یہ سوچ نہیں دی اگر اس کو آپ، تو پھر انہیں اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا.
اور اس کی وجہ سے وہ کئی جو ہے مصیبتوں میں ملوث ہو سکتا ہے، اور لہذا اللہ نے یہ فرما دیا کہ میرے وسلم میں نے آپ کو سب کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا. اخلاق کریمہ آپ کی سب امت میں آئیڈیل جو ہے نمونہ ہے، وہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا، ذات مصطفیٰ کو بنایا. تو سارے جو مسئلہ ہے ذات مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو جو ہے راتوں رات کے حصے میں سیر کرائی. یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس گناہ گار امت پہ اللہ نے رحم کیا ہے، کرم بالائے کرم کیا ہے. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے کہ مولا ہمارے دلوں میں آقا کی محبت پیدا فرما، عقیدت محبت پیدا فرما، اطاعت پیدا فرما، اور ہماری نسلوں میں بھی میرے مولا جو ہے یہ ساری چیزیں پیدا فرما. اور لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا ہمیں جو ہے ایک اور نیک بنا، اور ہمارے دلوں میں آقا کی محبت پیدا فرما، عقیدت محبت پیدا فرما، اطاعت پیدا فرما، اور بے انتہا محبت کرنے والا بنا. وما علینا الا البلاغ فرمائے.